لا الہ تیری شان یا وحدہ تو خیال و تجسس تو ہی آرزو اللہ۔ یہ دنیا کی زندگی چراگاہ نہیں ہے کہ انسان جانوروں کی طرح چرتا رہے، کھاتا پیتا رہے۔ دنیا کی زندگی آرام گاہ نہیں ہے کہ انسان دنیا میں آرام کرتا رہے۔ یہ دنیا کی زندگی امتحان گاہ ہے۔ اسے چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے کام میں لگا رہے۔ مہلت تھوڑی ہے، کام زیادہ ہے۔ انسان کی زندگی کا ہر لمحہ قیمتی ہے۔ ایک ایک سیکنڈ کے بدلے انسان کی لاکھوں اربوں سال کی زندگی یا تو بن رہی ہے، سنور رہی ہے، یا ایک ایک سیکنڈ کے بدلے اس کے لیے عذاب تیار ہو رہا ہے۔ قبر عمل کا صندوق ہے۔ جو انسان کرتا ہے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو تم کرتے ہو یہ کرامن کاتبین انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، یہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو، لکھتے ہیں ہر حرکت کو، ہر بات کو۔ کوئی یہ چاہے کہ میں چھپ کر گناہ کر لوں، اس کا دھوکہ ہے۔ کوئی یہ سمجھے کہ میرے گناہ کو کوئی جانتا نہیں، بڑے دھوکے میں پڑا ہوا ہے۔ اندھیرے میں گناہ کر لوں، کسی کو کیا پتہ چلے گا، کسی کو کیا نظر آئے گا، بڑے دھوکے میں پڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ تو تم کرتے ہو، جو تم کرتے ہو یہ کرامن کاتبین جانتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ شانو وہ تو وہ ذات ہے جو براء البراء ذات ہے، جو انسان کے دلوں کے بھیدوں کو جانتی ہے۔ کیا سوچ رہے ہو؟ دل میں انسان جو سوچتا ہے فرشتے نہیں لکھ سکتے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں۔ یعلم ما فی الصدور، جو تمہارے دلوں میں ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے حکم دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو تمہارے دلوں میں غلط قسم کے وسوسے آتے ہیں نا، گناہ کی باتیں سوچتے ہو دلوں میں، ہم اس کا بھی حساب لیں گے۔ صحابہ کرام اس پر بڑے پریشان ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ نے اور صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ہمارے اختیار میں نہیں، دلوں میں تو خیالات وسوسے آتے رہتے ہیں، اگر ہمارے وسوسوں کا بھی محاسبہ ہو گیا تو ہماری ہلاکت تو یقینی ہے، ہماری تو پکڑ ہو جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ نے آیات نازل فرما دی۔ اللہ نے اس امت کے لیے تدریج کے ساتھ سہولیات بھی نازل فرمائی ہیں، انعام بھی بڑھایا ہے اور آسانیاں بھی فرمائی ہیں۔ پہلے سحری نہیں تھی، روزہ رکھو بغیر سحری کے، اللہ نے اس میں بھی آسانی کر دی، سحری کو ثواب کی چیز بنا دیا، برکت کی چیز بنا دیا۔ اور پہلے یہ تھا کہ تمہارے دلوں میں بھی اگر وسوسے پیدا ہوں گے گناہ کے، ہم اس کا بھی محاسبہ کریں گے، حساب کریں گے۔ جب صحابہ کرام پریشان ہوئے تو اللہ تعالیٰ کے تو علم میں تھا، اور اللہ تعالیٰ شاید چاہتے یہی تھے کہ میرے بندے ذرا بے چین پریشان تو ہوں نا، ذرا مانگیں، میرے ساتھ رجوع کو بڑھائیں۔ اللہ کی طرف سے جو تکالیف آتی ہیں یہ اولیاء اللہ کے نزدیک نعمت ہوتی ہیں۔ ذرا بات غور سے سننا میری، یہ جو تکالیف آتی ہیں نا ہمیں، یہ جو کاملین ہوتے ہیں، مقربین ہوتے ہیں، ان کے نزدیک یہ نعمت ہوتی ہے۔ ایک پھوڑا نکل جائے نا، انسان کو پھوڑا نکلاتا ہے نا، تو ڈاکٹر اس کا آپریشن کرتا ہے، اس آپریشن میں اسے تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس کا دل مطمئن ہوتا ہے۔ تکلیف کی صورت ہوتی ہے، حقیقت نہیں ہوتی۔ حقیقت کا تعلق دل کے ساتھ اور روح کے ساتھ ہے۔ جب روح کو اور دل کو تکلیف ہو تو وہ حقیقی تکلیف ہوتی ہے۔ جسم کو تکلیف ہو، بندہ ہائے ہائے کر رہا ہو، زور سے چیخ مارے، آپریشن ہوا چیخ مار رہا ہے، لیکن دل اس کا مطمئن ہے کہ اس آپریشن کے بعد میرا یہ پھوڑا ختم ہو جائے گا۔ اور آپریشن کرنے والا وہ جو ڈاکٹر ہوتا ہے، سرجن ہوتا ہے، اس کو اپنا محسن سمجھتا ہے، اس کو فیس بھی دیتا ہے، اور جب کبھی بعد میں اس کو ملتا ہے تو اس کو سلام بھی کرتا ہے۔ کیوں جی اس نے تو تکلیف پہنچائی تھی۔ اس نے تکلیف نہیں پہنچائی تھی، وہ آپ کی صحت کا سبب بنا تھا، اس لیے وہ محسن ہے۔ وہ بات مکمل کر دوں وہ رہ جائے گی۔
پھر میں اسی بات پر آتا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ یہی عنوان ہوگا میری گفتگو کا۔ پہلے سے سوچ کر نہیں بیٹھتا، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا گفتگو کروں۔ مجمع کی طلب کے مطابق کوئی بات اللہ تعالیٰ سجھا دیتا ہے۔ مجمع کے مرض کی تشخیص کر کے اس کو بیان کر کے پھر اس کا علاج بتانا، اس کا نام وعظ و نصیحت ہے۔ ڈسپینسر ہوتا ہے نا، جب وبا پھیل جائے تو سمجھدار لوگوں کو بھی انجیکشن لگانا سکھا دیتے ہیں، فرسٹ ایڈ کا طریقہ بتا دیتے ہیں۔ وہ عمومی پیراسیٹامول دے دی، ڈسپرین دے دی، چھوٹی چھوٹی دوائیاں جو ہیں وہ دے دی۔ تو یہ تبلیغ کرتے ہیں نا، 6 نمبر بیان کرتے ہیں، ان کو بزرگوں نے ڈسپینسر بنا دیا ہے۔ ایسا مرض جو عمومی پھیلا ہوا ہے سب کے اندر، یہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تشخیص فرمائی ہے کہ ان کے اندر مرض ہے ایمان کی کمزوری۔ تو ایمان کے بول ہر شخص بول سکتا ہے، ان کو سکھا دیے، ہر بندے کو ڈسپینسر بنا دیا۔ تو جب یہ بولو گے تو سننے والوں کے ایمان کے اندر ترقی ہوگی، ایمان قوی ہوگا، مضبوط ہوگا، قوت مدافعت پیدا ہوگی۔ جب قوت مدافعت پیدا ہوگی تو بیماری کے خلاف لڑنا آسان ہے۔ یہ عمومی ڈوز ہے۔ کچھ مخصوص بیماریاں ہوتی ہیں، وہ بیماریاں سرجن سمجھتا ہے، پھر اس نے آپریشن کرنا ہوتا ہے۔ وہ علماء کرام ہیں ماشاءاللہ، جن کو مشائخ جو ہے وہ سرجن بنا دیں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پریشان ہوئے کہ دل میں آنے والے خیالات، اس کا بھی محاسبہ ہوگا تو کیا بنے گی؟ تو اللہ تعالیٰ شانو نے آیات نازل فرما دی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ پہلے دعا منگوائی، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بی جب ہوا نا کہ میری طاقت ہی نہیں ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے دل میں خیالات کا آنا، تو پہلے دعا منگوا دی کہ ایسے مانگو ہم سے، ایسے مانگو۔ پہلے پریشان تو تھے نا، تو جو پریشان ہوتا ہے اس سے مانگنا بھی بڑا آتا ہے اسے۔ اللہ پریشان بھی اس لیے کرتا ہے کہ مجھ سے مانگے۔ یہ معرفت جس کو حاصل ہو جائے وہ تکلیف کے اندر پریشان نہیں ہوتا، صورت پریشانی کی ہوتی ہے، حقیقت پریشانی کی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ تڑپاتا ہے، پہلے تڑپاتا ہے، اس لیے تڑپاتا ہے کہ وہ فرماتا ہے کہ میرے اس ضعیف بندے کا تڑپنا اور مجھ سے مانگنا مجھے بڑا پسند ہے۔ وہ تڑپاتا ہے اس لیے فضائل صدقات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ شانو جن بندوں سے محبت فرماتے ہیں ان کو رزق دے کر پھر روک لیتے ہیں، پھر تڑپاتے ہیں، پھر یہ مانگتا ہے، زاری کرتا ہے، اللہ پھر دے دیتا ہے، پھر دیکھتا ہے کہ یہ تھوڑا سا غافل ہو گیا، پھر روک لیتا ہے، پھر یہ تڑپتا ہے، پھر مانگتا ہے۔ اللہ کو اس کا یہ مانگنا پسند ہے، یہ اللہ کا پیارا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، آپ اس کو اس سے میچ کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اس کو میچ کریں۔ جب پیش کیا گیا کہ آپ کو سونے کے پہاڑ آپ کے ساتھ ساتھ چلنے لگیں، آپ نے کیا فرمایا؟ میں تو اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ ایک وقت کھاؤں تو اللہ کا شکر ادا کروں، اور دوسرے وقت میں بھوکا رہوں تو اللہ کی طرف زاری کروں۔ آ رہی ہے سمجھ میں؟ وہاں فرمایا کہ اللہ ایسے اپنے بندے کو جس کو پسند فرماتا ہے اس کے ساتھ یہ معاملہ فرماتا ہے، یہ غیر اختیاری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل اختیاری ہے، یہاں بھی فرق دیکھ لیں آپ۔ نبی کی ترقی اختیاری فعل پر ہوتی ہے اور امتی کی ترقی غیر اختیاری فعل پر ہوتی ہے۔ نہیں سمجھ میں ابھی آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیا گیا کہ سونے کا پہاڑ آپ کے ساتھ ساتھ چلے اگر آپ چاہیں، آپ نے رد فرما دیا۔ معلوم ہوا کہ یہ اس وسعت کا ترک کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں تھا، آپ نے ترک کر دیا۔ اگر ہمیں پیش کر دیا جائے سونے کا پہاڑ، ہم کہیں گے، مولانا صاحب کہیں گے، مفتی صاحب سے ہاں بالکل لے لو، اور ہمارے مدرسے وہ دیکھو دروازہ ہی، اس کا دروازہ ہی نہیں لگا ہوا، اور پیسے سے تو کام ہوتے ہیں، دین کے کام بڑے ہوتے ہیں پیسے سے۔ جی ہاں، مجھے بتائیں ایسا ہی ہوگا کہ نہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں آفر نہیں کی، اللہ نے ہم پر تکلیفیں ڈالی غیر اختیاری۔ کچھ تکلیفیں اختیاری بھی ہیں، ان تکلیفوں سے غیر اختیاری تکلیفوں کی مشق کروائی ہے۔ مثلا روزہ اختیاری مجاہدہ ہے نا،
جتنا بڑے لمبا دن ہو روزہ رکھو، معاف نہیں ہے۔ حج میں مشقت ہے، اختیاری ہے نا، حج کروایا۔ نماز معاف نہیں ہے بیماری میں بھی، یہ سب اختیاری ہیں۔ اس اختیاری سے اتنی ترقی نہیں ہوتی جتنی ترقی فرائض مستثنیٰ ہے، جتنی ترقی فرائض کے ادا کرنے سے ہوتی ہے اور کسی چیز سے نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ بیماری آ گئی، ہم میں سے کون چاہتا ہے کہ بیماری آئے؟ ہم میں سے تو کوئی سر کا درد نہیں پسند کرتا، سر کا درد ہو فوراً پیناڈول کھاتے ہیں۔ کون چاہتا ہے بڑھاپا آئے؟ لیکن آ جاتا ہے نا، آتا ہے کہ نہیں آتا؟ بیماری آتی کہ نہیں آتی؟ سال میں ہر بندہ ایک دفعہ تو کچھ نہ کچھ بیمار ضرور ہوتا ہے، بخار ہوتا ہے یا کچھ نہ ہوتا، پڑ جاتا ہے، پھر ہائے ہائے کرتا ہے۔ اس کے ہائے ہائے کرنے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ اس کو ذکر کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیمار ہوئے نا تو ہائے ہائے کر رہے تھے۔ کسی نے کہا کہ آپ بھی امیر المومنین، آپ بھی جو ہے بے صبری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ہائے ہائے کر رہے ہیں۔ فرمایا تو اچھا کیا میں اللہ تعالیٰ کو پہلوانی دکھاؤں؟ میں اللہ کو اپنی عاجزی دکھا رہا ہوں، ہائے اللہ کمزور ہوں۔ اس کی ہائے غیر اختیاری نکلتی ہے دل زبان سے، اور اللہ تعالیٰ شانہ اس نیک بندے کو، یہ نیک بندے کے لیے فضائل ہیں کہ اس نیک بندے کے اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ پہلی آہ پہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ پہلی آہ پہ تو گناہ معاف ہو گئے، اور اس کے بعد جتنی آہیں نکلیں گی نا اس کے اندر سے، ہر پہ اس کو ترقی نصیب ہوگی۔ جو ترقی اس کی نفلوں سے، عبادات کے ذریعے سے ایک سال میں ہونی تھی، بیماری کی حالت میں جب یہ اٹھے گا اور بڑی مشکل سے وضو کرے گا اور کھڑا ہو کے جب نماز پڑھنے لگے گا چکر آ جائیں گے، پھر یہ بیٹھ جائے گا، بیٹھ کے پڑھے گا 4 رکعتیں بڑی مشکل سے پڑھے گا، اس کو اس پر وہ ترقی روحانی نصیب ہوگی جو صحت کے عالم میں یہی فرض 1 سال سے بھی زیادہ لگانے سے اور ادا کرنے سے اس کو حاصل ہوتی، اس سے زیادہ ترقی اللہ اس کو اس بیماری کی حالت میں عطا فرمائے گا۔ اس کو کہتے ہیں غیر اختیاری مجاہدے پر ترقی اور روحانیت، جس کو یہ نصیب ہوگی۔ اب مجھے بتائیے، جو بات شروع میں نے کی تھی، جو مقربین ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، وہ بیماری کے آنے پر بیماری کو نعمت سمجھتے ہیں، وہ اس کو مصیبت نہیں سمجھتے۔ حضرت مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات پڑھیں نا، سمجھ میں آ جائے بات۔ ان کے خلیفہ نے خط لکھا اور اپنی بیماری کا اظہار کیا، جواب میں لکھتے ہیں کیا ہو گیا، آپ جیسے لوگ بھی جو ہے اس کا گلہ شکوہ کر رہے ہیں اس بیماری کا۔ جو مقربین ہوتے ہیں اللہ کے ہاں، وہ تو اب محبوب کی طرف سے ہاں آنے والی ہر نعمت کو اور ہر اعلام کو، علم سے اعلام جمع، ہر نعمت کو، ہر علم کو وہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب حقیقی کی طرف سے نعمت سمجھتے ہیں۔ یہ باتیں بڑے لوگوں کی ہیں، ذرا کر اس لیے دی ہیں کہ تبلیغ والوں سے، بزرگوں سے ایک چیز سیکھی ہے کہ موت کے لیے تیار کرو گے نا تو بیماری پہ، بخار پہ راضی ہو جائے گا۔ کہتے جس کو دعوت دینی ہے اسے تو پوری زندگی کا کام بتاؤ اسے کہ امت کی ذمہ داری ہے، سال لگاؤ، 4 مہینے لگاؤ، تو 4 مہینے کی جب دعوت دو گے نا تو سہ روزہ تو دے ہی دے گا۔ بات تو پوری کرو نا، اونچی چیز کو ٹارگٹ بنا کے سفر کریں گے نا تو جتنے راستے میں درجے ہیں نا کہیں نہ کہیں تو پہنچ ہی جائیں گے، اور باقی اللہ تعالیٰ وہ اپنے پاس خود اٹھا لے گا۔ اللہ تعالیٰ ولایت ہر بندے کی استعداد کے مطابق دیتا ہے، استعداد کے مطابق اللہ تعالیٰ شانوں نے ہر ایک کے اندر ولایت کی استعداد رکھی ہے، لیکن ولایت کے جو درجے ہیں نا وہ درجے ہر ایک کی استعداد کے مطابق عطا فرماتا ہے۔ جی ہاں، حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنا کے نا میرے بات ختم کر دیتے ہیں۔ حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ گھر میں فاقے تھے، مہمان آ گیا، گھر میں کچھ تھا نہیں۔ پہلے اللہ والوں کے تو جب فاقے آ جاتے تھے نا وہ خوش ہوتے تھے کہ میرے گھر وہ مہمان آ گیا جو انبیاء علیہ السلام کے اور بڑے بڑے اولیاء کے گھروں میں آیا کرتا تھا مہمان۔ بیمار ہو جاتے تھے، کہتے وہ اتنی بڑی نعمت میں اس قابل ہی نہیں تھا، مہمان آ گیا۔ حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے پریشان ہوئے کہ مہمان کے لیے کوئی چیز ہے نہیں کھلانے کے لیے۔ سامنے ایک نان بھائی رہتا تھا، اس نے تاڑ لیا، اس نے جلدی تازہ نان لگائے، کھانا پکوایا اور لے کے حاضر خدمت ہو گیا۔ حضرت یہ ہدیہ ہے، پوچھا نہیں، منشا کو دیکھ کے چلنے والے تھے یہ لوگ۔ اوہو، خدمت کسے کہتے ہیں؟ اس واقعے سے عقل مندوں کے لیے نشانیاں، حاضر خدمت ہوئے، کتنے خوش ہوئے ہوں گے حضرت بڑے خوش ہوئے، مہمان کو کھانا کھلایا،
پہلے آ کر پوچھا نہیں کہ حضرت کوئی خدمت ہو تو میں حاضر، میں ابھی نان بنا کے لے آتا ہوں، فرمائیں آپ حکم کریں۔ انہوں نے کیا حکم کرنا تھا، مہمان کو کھانا کھلایا۔ جب مہمان چلا گیا تو بلایا نان بھائی کو، فرمایا کہ ہم بڑے خوش ہوئے ہیں تمہاری اس خدمت سے، مانگ کیا مانگتا ہے۔ اب اللہ والوں نے کیا دینا تھا، مہمان کو کھلانے کے لیے تو کھانا گھر میں تھا نہیں، اور فرما رہے مانگ کیا مانگتا ہے۔ اللہ والے جب جوش میں آتے ہیں نا تو پھر کچھ نہ کچھ مل ہی جاتا ہے وہاں سے۔ اس نے کہا کہ حضرت اگر آپ نے کچھ دینا ہی ہے نا تو مجھے اپنے جیسا بنا لیں۔ فرمایا کچھ اور مانگ، یہ نہ مانگ۔ میں نے کہا نہیں حضرت آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میں دوں گا۔ فرمایا نہیں تیرے اندر استعداد نہیں ہے، تو کچھ اور مانگ۔ یہ نہیں حضرت اگر دینا ہے تو پھر یہی مجھے اپنے جیسا بنائیں۔ بڑا اصرار کیا، حضرت منع کرتے رہے۔ اس نے کہا نہیں حضرت پھر میں جاتا ہوں، میں پھر نہیں، کچھ نہیں لینا میں نے۔ حضرت حجرے میں لے گئے، کواڑ بند کر لیا، اور حضرت نے توجہات ڈالنی شروع کی۔ توجہات ڈالتے رہے۔ کچھ دیر کے بعد دروازہ کھول کر جب باہر آئے تو لوگوں نے دیکھا کہ 2 باقی بلہ آ رہے ہیں۔ پہچاننا مشکل ہو گیا کہ حضرت باقی بلہ کون ہے اور نان بھائی کون ہے۔ 3 دن زندہ رہا، 3 دن کے بعد انتقال ہو گیا۔ استعداد کے مطابق اللہ تعالیٰ ولایت عطا فرماتے ہیں۔ ایک اور کام ہوتا ہے اسی کے ساتھ اٹیچ، استعداد اللہ نے ہر ایک کے اندر ولایت کی رکھی ہے، لیکن درجے جدا جدا ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی جو محنت کرتا ہے اس کی استعداد کے مطابق اس کو ولایت عطا فرماتے ہیں۔ جو اونچا درجہ مانگتا ہے اللہ اس کو مجاہدے میں ڈالتا ہے، تکالیف میں ڈالتا ہے، آزمائشوں میں ڈالتا ہے، پھر ان آزمائشوں میں اس کو صبر کی توفیق دیتا ہے۔ صبر کی توفیق ملنے کے بعد اس کو وہ درجہ عطا فرماتا ہے، دنیا میں ظاہر نہ بھی ہو، آخرت میں اللہ اس کو وہ مقام عطا فرمائیں گے جو اس نے مانگا تھا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی۔ اس لیے تکلیفیں آئیں، پریشانیاں آئیں، کبھی پریشان نہیں ہونا، گھبرانا نہیں۔ اصل پریشانی وہ ہے جو دین پر آئے، جو جسم پر آئے، جو روح پہ تکلیف آئے وہ تکلیف اصل ہے۔ جو جسم پر آئے وہ روح کو منور کرنے کا ذریعہ بنتی ہے، بس بشرطے کہ صبر کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے۔ آپ